اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد تو کل کے اخبار میں یہ نکلا، آپ احباب میں پڑھا ہوگا، وہ کتاب جس کے متعلق یہ ساری دہائی دی گئی، انہوں نے کہا 400 سال ہوئے، ترکی میں ایک شخص تھا، اس نے لکھی تھی، وہ اسی زمانے میں مر بھی گیا۔ اور یہاں یہ ہو رہا تھا کہ وہ مصنف کوئی کہتا تھا انڈین نیشنل ہے، کوئی کہتا تھا برٹش نیشنل ہے، پکڑو اس کو، 400 سال ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کی ذات اقدس کے متعلق کہیں سے گستاخی کا کلمہ سنیں تو ہمارے سینے میں دل تڑپ کیوں نہ اٹھے، یقیناً ہے، لیکن دل کی تڑپ کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم خنجر خود ہاتھ میں لے لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کبھی ایسی بات ہو ذمہ دار احباب تک پہنچائیے۔ وہ بھی تو وہی ہیں جن کے سینوں میں وہی دل ہے کہ جو اس بات پہ ہم سے بھی زیادہ تڑپ اٹھے گا، لیکن اس سے جو کیا جائے گا معاشرے کا نظام نہیں بگڑے گا، اور جو لیکن اس سے جو کیا جائے گا معاشرے کا نظام نہیں بگڑے گا، اور جو اقدام کیا جائے گا افیکٹو ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ اپنا تو تباہ ہو جاتا ہے، اور اصل مقصد جو ہے وہ اس کے بعد غلط دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تو ہمیں یہ تلقین کی ہے عزیزان مان، دوسری جگہ ہے یہ 49/6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر لائے تمہارے پاس، یوں ہی اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ، چھان بین کرو اس کی۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہیں کہ تم یوں ہی اٹھ کے جذبات میں یہ فساد انگیزیاں شروع کر دو، اپنی تباہیاں کر دو، اور پھر اس کے بعد افسوس ہو کہ یہ کیا کر دیا ہم نے۔ کسی ضمن میں قرآن نے یہ کہا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو، ناگوار گزرے، اور اس سے اس کی تشہیر شروع کر دو، دعائی دینی شروع کر دو، ڈیمانسٹریشن شروع کر دو، فساد برپا کر دو، قتل نہیں۔ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی فریاد کرے، اور اگر اس قسم کی کوئی خبر پہنچی ہے تو ذمہ دار ارباب تک پہنچائیے۔ ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے اس عمر کے اندر۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یہ جو اللہ ہے جو اس کے نام پہ حکومت قائم ہوتی ہے اس کے یہ فرائض ہو جاتے ہیں، وہ سمیع و علیم ہوتی ہے، اس کے پاس بہت سے ذرائع ہوتے ہیں صحیح بات صحیح تہ تک پہنچنے کے لیے، انہیں پہنچنے دو اس بات کی تہ کے اوپر۔ باقی رہا یہ کہ کسی کے متعلق اچھی بات جو ہے ٹھیک ہے، وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ، اس کا تم چرچا بھی کر سکتے ہو، اس کو تم ویسے بھی رہنے دے سکتے ہو، نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز معاشرے میں فساد کا موجب بنتی ہے اس کا تم چرچا نہیں کر سکتے۔ اور تعفو عن سوء، یہ بھی چیز ہے کہ جو چیز تمہارے خلاف کبھی کی برائی ہوئی ہے اسے درگزر کر کے آگے بھی بڑھ سکتے ہو تم۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کیا بات ہے، یاد رکھو خدا میں دونوں چیزیں موجود ہیں، قدیر بھی ہے کہ وہ اس نے اس کے لیے قانون بھی بنا رکھا ہے، اس میں بھی جھگڑا سا سکتا ہے۔ عفوا، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یوں ہی اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر وہ یوں ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ عجیب لفظ ہے یہ عفوا، جسے ہم معافی کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی بات سے آگے بڑھ گئے، در گزر جسے کہتے ہیں اس کا ترجمہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے نظام میں دونوں چیزیں ہوں گی، اگر وہ ایسی فتنے کی صورت نہیں ہے اور اصلاح کی اس میں امکان ہے تو وہ اس میں معاف کر دے گی، اگر ایسی صورت نہیں ہے قانون کے شکنجے میں دے گی، لیکن انفرادی طور پہ تم اپنے ہاتھ میں اس طرح سے لا کو مت لے۔ یہاں وہ بات آئی، یہ منافق یا کافر، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بڑی اہم چیز آئی ہے، صرف خدا پر ایمان،
قرآن کریم کے کئی ایک مقامات میں یہ آیا ہے جب جھکڑ آتا ہے تو انسان کپڑوں کو اپنے ساتھ سمیٹتا ہے، جب خاموشی سے حرارت آتی ہے تو خود اتار کے دے دیتا ہے۔ معاشرے میں جھکڑ نہیں پیدا کرنے چاہیے، سورج کی سی خاموش حرارت پیدا کرنی چاہیے۔ صبح اتنی ٹھنڈ تھی، ہم نے وہ صاحبان نہیں لگایا، ہم نے کہا نا، انہوں نے کہا تھا نا کہ بابا جی بارش نہیں ہو رہی، فصلیں سک گئیاں، حال برا ہو رہا۔ کہنے لگے اچھا ہے، ساری جلی جڑی ہیگی ہے کل دھوتی سی، تینوں باہر دھوپے پا دیو۔ کہنے لگے پتا نہیں یہ مر کی تعلق، باہر دھوپے پایا، بدل آیا، سڑ نہیں ورنا شروع ہوا۔ کہا کہ بابا جی یہ کی راز ہے؟ کہنے لگے اج کل ساری علمی نال چلتی ہے ذرا جلی سکنے بھائی انہیں میہ بنا دیتا جناب، یہاں تمبو لایا ہے تو دیکھو کس طرح گرمیاں ہوں۔ اندازوں کی غلطی ہے نا عزیزاں نے، اس کے ہاں تو ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی اہم چیز ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہے تو ان سے جب پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو کہیں گے خدا نے بنایا۔ ان سے کہو گے کہ اس نظام کے اوپر کس کی قدرت ہے، خارجی کائنات کے متعلق، سورج کون چڑھاتا ہے، ہوائیں کون، وہ کہتے ہیں خدا کرتا ہے یہ سب کچھ۔ اس کے بعد کہا کہ یہاں تک تو خدا کو تم مانتے ہو، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے قوانین کو بھی تم مانو تو اس کے بعد ہے فامنا یہ حکوم تو ان سے موت کی پا جاتی ہے اتنے جا کے۔ یہ ہے خدا کا ماننا۔ عزیزان من، اگر خدا کے قانون کو نہیں ماننا ہے تو خدا پہ ایمان لانا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ وہ داریہ جو بالکل ہی نہیں مانتا وہ بھی قوانین فطرت کو مانتا ہے۔ یورپ کا مادہ پرست تو ہم سے بھی زیادہ کوٹڈ خدا کو مانتا ہے، وہ تو ان قوانین کی صداقت پر اس طرح سے یقین رکھتا ہے علی وجہ البصیرت، روز مشاہدہ کرتا ہے اس چیز کا، نام کچھ اور رکھ لے۔ اور جو اس طرح سے انکار وہاں نہیں کرتے وہ سب خدا کو مانتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ کی کم از کم آخری عمر کی کتابوں کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے تجربات کی بنا پر خدا کو مانتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے وہ خدا پرست نہیں کہلا سکتے؟ خدا کو ماننے والے، پرست کا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ خدا کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ خدا کے قوانین کی تابع چلے گی۔ خدا کا ماننا خدا کے قوانین کو ماننا ہے، اور قوانین خداوندی انسانوں کے ذہن کے پیدا کردہ نہیں، وہ رسول کی وساطت سے ملتے ہیں۔ اس لیے رسول پہ ایمان نہیں لایا جاتا تو خدا پہ ایمان بے معنی ہوتا ہے۔ یہ قرآن یہود اور نصارہ اور ان تمام لوگوں کو جو خدا کو مانتے تھے اپنے اپنے نبیوں کو بھی مانتے تھے، کیوں تاکید کر رہا ہے کہ تمہیں اس رسول پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کتاب پہ ایمان لانا ہوگا؟ اس لیے کہ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اس نے جو ضابطۂ حیات دیا ہے اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، ورنہ یوں ہی آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کو مان لینا نہ مان لینا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خارجی کائنات کے اندر خدا کی کار فرمائی کو مان لینا نہ مان لینا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک کہتا ہے کائنات کو خدا نے پیدا کیا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ خود وجود میں آ گئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میری زندگی میرے فیصلوں کے تابع چلے گی، میرے فیصلوں کو نہیں، پارلیمنٹ کے فیصلوں کے تابع چلے گی، قوم کے عوام کے فیصلوں کے تابع چلے گی، اور اس کے باوجود جا کے مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے۔ خدا پہ ایمان نہیں۔ ایمان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی خدا کے دیے ہوئے قوانین کے تابع چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملے تھے۔ یہ ہے خدا پر ایمان۔
برہم سماجی ہمارے یہاں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، مختلف مذاہب کی باہمی سر فتول کو دیکھ کے راجا رام موہن رائے اس کا بانی تھا، تو اس نے یہ بات کہی کہ صاحب یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں، تم الگ الگ مذہب رکھے ہوئے ہو. اس نے کہا کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے. وہ ہوا نا کہ مذاہب میں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، مذاہب میں تو یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو تعریف ہو چکی ہوتی ہے نا خدا کے پیغامات میں. تو انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو جمع کر لیا جائے اور اس کو اپنے لیے ضابطہ بنا لیا جائے. باقی رہا خدا سے تعلق، کسی نے مندر میں گھنٹی بجا لی تو کیا، کسی نے گرجے میں وہ بیل بجا لی تو کیا، کسی نے ناقوس پھونک لیا تو کیا، کسی نے اذان دے دیا تو کیا. یہ بات تو اپنی اپنی ذاتی خدا سے تعلق کی ہے، اچھی اچھی باتیں اکٹھی کر لی جائیں. تو بڑا چرچا ہوا کہ صاحب بہت اچھا ہے. 4 دن نہیں چل سکا. اب بات صاف ہے، یہ ہم جتنے مسلمان ہیں کم از کم، یا دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ صاحب شعور ہیں، یہ جتنے یونیورسل مورل لاز جنہیں کہتے ہیں آپ، عالمگیر ضابطہ اخلاق، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، فریب نہ دو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، ساری دنیا میں یہ کامن ہے. یہ اس کے باوجود ساری دنیا میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ یہ چیزیں مستقل اقدار ہیں جن کے تابع زندگی بسر کرنا میرا ایمان ہے. اسے کہتے ہیں عزیزان ایمان ایمان بالرسالت، جس میں کتاب پہ ایمان شامل ہو جاتا ہے. خدا کو ایک پرسنل گاڈ سا مان لینا، اس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے، اور اعمال حیات جو ہیں اس کو اپنے قانون کے تابع، اپنی مرضی کے تابع، ملک کے قانون کے تابع، ان چیزوں میں رکھ لینا، یہ خدا پہ ایمان نہیں ہے. یہ تفریق بین اللہ و بین الرسل ہے. قرآن نے کہا تم اللہ میں اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہو، حالانکہ جس کو رسول ہی کہا ہے، خدا کا پیغامبر، پیغام بھیجنے والے میں اور اس پیغام میں فرق کرنا، یعنی وہ بھیجنے والا جو اس کو آپ نے مانا کیا؟ اس کے ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پیغام کو، پیغام لانے والے کو، ان کو مانی. یہ اس طرح کا پرسنل گاڈ، یہ اس کا تصور ہی وہاں پیدا ہوا تھا جب سیکولر نظام حکومتوں نے اپنے آرائج کیا کہ پرسنل معاملات جو ہیں ان کے اندر تو تم جانو تمہارا خدا جانے. امور دنیاوی جتنے بھی ہیں، امور مملکت جو ہیں، وہ ہمارے اپنے باہمی مشورے سے طے ہوں گے. اور اس کا نام رکھا انہوں نے خدا پر ایمان. یہی چیز تھی وہاں انڈیا کے اندر جو مابہن نزاع تھی پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں میں اور اس کے مخالفت کرنے والے مسلمان علماء میں. وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں اجازت ہے مذہبی عقائد کی، رسومات کی، عبادات کی، قوانین جو ہیں وہ ملک کے ہوں گے. اس کے خلاف کہا تھا اس کہنے والے نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ تفریق تھی اللہ اور رسول کے اندر. مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی جو لوگ اس کی جرت تو نہیں کرتے کہ وہ اعلانیہ یہ کہہ دیں کہ خدا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں مانتے. میں نے جیسا عرض کیا ہے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بڑی جرت کی ضرورت ہے یہ کہنے کی. یہ جرت تو یہاں کس کو نصیب ہے؟ وہ لوگ موجود ہیں یہاں کہ جو فی الواقع خدا کے ان قوانین کے تابع، مثلا قرآن کے تابع نہیں رہنا چاہتے، وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی وحی کی چیز ہے، ابدی حقائق ہیں، ابدی قوانین ہیں، اس پہ ایمان نہیں ہے، نہ کر نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ وہ خدا پرستی کی شہادتیں کس طرح دیتے ہیں؟ عرصوں پہ چلے جائیں گے، دادا صاحب کے مزار پہ چلے جائیں گے، بلے شاہ کے ملنگ بن جائیں گے. یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ معاشرے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم داریے نہیں ہیں. وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا، وہ تو
اور یہ تو عقیدت مندی کی بڑی انتہا ہوتی ہے جو ان قبروں پہ چلا جاتا ہے، یہاں چلا جاتا ہے۔ تصوف یہی فرار ہے۔ نظام دنیا کو چھوڑ دینا کہ جس قسم کے جی چاہے یہاں قوانین نافذ ہوتے رہے، اپنا تعلق خدا کے ساتھ یوں وابستہ کر لینا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ یورپ کا ہر بڑا بڑا سائنٹسٹ کہ جو خارجی دنیا میں خدا کو مانتا چلا جا رہا تھا، آپ دیکھیں گے کہ آخر میں آ کے ان میں سے ہر ایک مسٹک ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ خدا کو ماننے کی عملی ثبوت۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کی عام زندگیاں ہر قسم کے عیوب میں، ہر قسم کے معائب میں، قانون شکنیوں کے اندر، سمگلر، جوئے باز، فریبدار، ریسیے، یہ سارے سب سے زیادہ یہ قبروں پہ جانے والے ہوتے ہیں۔ خدا پر اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول میں تفریق کفر ہے۔ ظالمان کیا پوچھتے ہیں اس کتاب کو؟ یہ تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ مانو خدا کو، مقرب بنو خدا کے ساتھ ان درگاہوں پہ جا کے۔ رسول کا ماننا کیا ہے؟ رسول کے ذریعے جو پیغام ملا ہے اس کو زندگی کا عملی ضابطہ حیات قرار دینا، یہ ہے اللہ پر ایمان عزیز علیہ۔ جب اس نے کہا تھا من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، وہ یہ لوگ تھے ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ اب اس میں دو تین باتیں آگے کہیں تو یہ صورت ہے کہ وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ان رسولوں میں سے جو آتے رہے ان میں سے بعض پہ کہتے ہیں ایمان لائے، بعض سے ہم انکار کرتے ہیں۔ یہودی مطمئن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں تک ایمان لانے کے لیے۔ یہودی عیسائی ہو جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لے آتا ہے، وہاں پھر وہ مطمئن ہو گیا، اگلا اس نے ایمان لے آیا۔ ٹھیک ہے، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان سے انکار۔ پہلے تمام انبیاء پہ اقرار جو ہے، قرآن اس کو اقرار مانتا ہی نہیں۔ یہاں سے ضمن ایک اور بات سامنے آ گئی، بڑا آسان مسئلہ ہے، یہ جو روز ہوا کرتا ہے کہ صاحب یہ مرزائی مسلمان ہیں یا نہیں، یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں یا ان کو الگ فرد قرار دیا جائے، بڑی آسان سی بات ہے۔ وہ یہ امت بنتی کس طرح سے؟ ایک یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تمام نبیوں کو مانتا ہے، وہ موسوی امت کا قائل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے۔ جس دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیتا ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے، یہودی نہیں رہتا۔ اس آخری نبی جس کو اس نے مانا ہے اس پہ ایمان لانے سے اس نبی کی امت کا فرد ہو جاتا ہے۔ عیسائی رہتا ہے جب تک رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا۔ جس دن وہ رسول اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، عیسائی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا، یعنی وہ اب امت عیسوی کا فرد نہیں رہا، امت محمدیہ کا فرد ہو گیا۔ رسول کی نسبت سے امت بنتی ہے، یاد رکھو، اس کا فرد ہو گیا۔ اور اگر رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کے اوپر ایمان لے آیا تو جس طرح عیسائی رسول اللہ پہ ایمان لانے سے عیسائی نہیں رہا، مسلمان اس کے بعد کسی نبی پہ ایمان لانے سے اس نبی کی امت تو نہ رہا، اس نئی کی ہو گیا۔ بات تو صاف۔ تو یہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ اور جب تک اس رسول کی امت کا فرد نہیں ہوتا، خدا پر ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خدا نے مانے قریب فرار ہے، گریز ہے، قرآن اسے کفر کہتا ہے۔
تو یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. پھر ایک ہی رسول یا ایک ہی رسول کی کتاب میں سے قرآن نے دوسری جگہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. کیا اس کتاب میں بھی یہ کیفیت تم کرتے ہو کہ اس کے کچھ حصے کے اوپر ایمان لاؤ اور کچھ حصے سے انکار کر دو؟ یعنی اسے بھی من حیث الکل لینا ہوگا آپ کو. کچھ حصہ تو ایک طرف ہے. اگر آپ پاکستان کے ضابطہ قوانین میں سے کسی ایک کے متعلق کہہ دیں یہ کہ میں اس سے سرکشی، یعنی جرم اور چیز ہے کہ اس کی خلاف ورزی آپ سے ہو جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس حکومت کو اس کا کمپیٹنٹ نہیں مانتا کہ وہ اس قسم کا قانون بنا سکے اور نافذ کر سکے، بغاوت ہے. آپ نیشنل نہیں رہ سکتے اس مملکت کے جس کے قانون کے متعلق آپ یہ چیلنج کر دیں کہ اس باب میں یہ میری مملکت نہیں رہی. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ کیا یہ کرتے ہو پھر کہ ضابطۂ قوانین کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، دوسرا حصہ جو ہے اس سے انکار کرتے ہو. وما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. ایسی روش اختیار کرنے والے تو دوغلے ہیں، ان کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں. اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خواری ہوگی، عاقبت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا. ضابطہ حیات کو تو کلی ماننا ہوگا یا کلی انکار کرنا ہوگا. فادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کا پورا اس میں داخل ہونا ہوگا. یہ دوسرے معنی یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. بین کی راہ اختیار کی جائے، نہ تو پورے کا پورا انکار کیا جائے نہ پورے کا پورا اقرار کیا جائے. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ چلمنی پردہ جو ہے یہ منافقت ہے عزیزان مان. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پرسنٹیج کا حساب نہیں ہے کہ کوئی نہیں صاحب 33% تو حاصل کر لیے، پاس مارک ہوگا. یہاں تو ہر سبجیکٹ کمپلسری، سارے آپشنل سے absent% مار لے کے ایک کمپلسری سبجیکٹ میں 1 نمبر سے فیل ہو جائیے، پورے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. خدا کی طرف سے ضابطہ ہدایت کا ہر سبجیکٹ کمپلسری ہے عزیزان مان. کہا ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، بین کی راہ اختیار کرتے ہو. سنیے عزیزان من، اولئک هم الکافرون حقا. خدا کو مان رہے ہیں، بعض رسولوں کو بھی مان رہے ہیں، کچھ حصہ جو ہے اس پہ ایمان بھی ہے، کچھ حصے کے اوپر کچھ عمل بھی ہے، باقی کے متعلق چھوڑ دیا ہوا ہے. میں نے جیسا عرض کہا تھا کہ ذہن میں یہ ہوتا کہ چلیے 12% مارک تو مل ہی جائیں گے نا، وہ کافر ہی نہیں کہہ رہا ہے، مل کافرون حقا. اس لیے کہ اس میں فریب کی گنجائش تھی نا، اس نے فریب کو توڑنے کے لیے یہ ایڈا وڈا ودان مار دیتا جناب حق کا. تھوڑی ایسی جی کیسے اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اس قسم کے روش اختیار کرنے والے جو کافر ہیں ان پہ جو عذاب آتا ہے رسوا کن، ذلت آمیز ہوتا ہے. کیا بات ہے، عذاب مہین جہاں کہنا تھا، ذلت. منافقت کی ذلت کا کیا پوچھنا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ان کے برعکس وہ لوگ کہ جو خدا پر یوں ہی مان لاتے ہیں کہ خدا میں اور اس کے پیغامات رسانوں میں کوئی فرق نہیں کرتے،
رسول اور اس کی رسالت، اس کے پیغامات پر ایمان لانا، یہ ہے خدا پہ ایمان لانا. اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. یہ ہے کہ جنہیں تم دیکھو گے بہت جلد ان کے محنتوں کا معاوضہ دیا جائے گا. حضور معاوضہ یوں ہوگا کہ ان کی کمزوریاں، کچھ کوتاہیاں، ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی، سامان نشو و نما بھی ملتا جائے گا، قوم آگے بڑھتی چلے جائے گی. اب رہا کہ یہ ایمان کیسے لایا جائے. قرآن کریم نے یہ چیز بتائی ہے کہ ایمان کے معنی ہیں قلب اور دماغ کو امن نصیب ہو جانا، کامل اطمینان اس کا ہو جانا، علی وجہ البصیرت کسی چیز پہ غور و فکر کرنا، اور اس طرح سے اس نتیجے پہ پہنچنا کہ یہ واقعی حق ہے. اس کا نام ہے ایمان. اس میں کسی قسم کا اکراہ نہیں. اکراہ جسے ہم زبردستی کہتے ہیں، ذہن میں اکراہ ایک ہی آتا ہے کہ تلوار کسی نے ہاتھ میں لی اور کہا کہ پڑھو کلمہ، اور اس کے اس تلوار کے ڈر سے جو کلمہ پڑھ لیا، اسے کہتے ہیں اکراہ ہوا، یعنی زبردستی کسی سے کر دیا. یہ تو اکراہ کی بڑی معمولی سی چیز ہے. اکراہ وہ ہے کہ آپ کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے کوئی بات منا لی جائے. اور پھر چکر ایسا رکھا جائے کہ آپ اس میں سے نکلنے نہ پائیں. یہ ہے صحیح اقرار، وہ اقرار جس کا تعلق قلب و دماغ سے ہے. یہاں سے بہت کم نکلا جا سکتا ہے. وہ تو محسوس اقرار ہے، اس میں تو آپ دیکھیں گے نکلے لوگ، سر دے دیا انہوں نے لیکن غلط بات نہیں مانی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ نظر آ رہا ہے کہ غلط بات ہو رہی ہے. عقیدت ہے کہ آنکھیں بند کیے چلی جا رہی. نہیں صاحب اس سے آپ نہیں جانتے، یہ بڑے دور کی باتیں ہیں، تمہیں کیا سمجھتا ہے. عالم بالا کی یہ باتیں ہیں، وہ خوب جانتے ہیں اس کے متعلق. یعنی کامیابی ہو تب بھی وہ مطمئن، ناکامی ہو جب بھی وہ مطمئن. یعنی ناکامیوں کے بعد، ایک پروگرام کی ناکامیوں کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ جو متبعین کی جماعت ہے وہاں کھڑے ہو کے تو یہ سوچے گی کہ نہیں صاحب یہ پروگرام غلط تھا، اس میں ناکامیاں ہوئی. وہ وہاں پہنچ کے بھی ان کو وہ اس قسم کا جھنجھنا دیا جاتا ہے، وہ ناکامیوں کو کامیابیاں سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ کامیابی ہے، یہ کون سی ناکامی ہے اگر اتنی کام سیٹیں ملی. لوگ رولا پاؤں رہتے ہے جی جتیاں پہ لوگوں نے گل کر لگی، شرم بھی نہیں کتنے آتی ہے. جتیاں سن اینے تو بچکانے سن. لیکن قربان جائیے ماننے والوں کے، وہی مانتے ہیں کہ سبحان اللہ صاحب واقعی جتیاں نہیں سن ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب. سب کچھ یہ چیز کہ جس سے قلب و دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر لیا جائے، یہ ہے عزیزان من وہاں جہاں قوم کو تباہ کیا جاتا ہے. یا سالوں کا اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، انہوں نے کتاب دی، کہا غور و فکر کرو، دیکھو تو صحیح کس طرح سے ان چیزوں پہ پورا اترتا. کہتے ہیں نہیں صاحب ایسے نہیں ہم ایمان لائیں گے. یہ جو کتاب ہے نا، کتاب قرآن شریف، ایسے نہیں. آسمان سے لکھی لکھائی جلد بنی بنائی اتو تری آن رہی ہوگی، ابھی تک کنڈی ہوگی. ایسے کتاب اتارو پھر ہم ایمان لائیں گے. دیکھا ذہنیت ہے، کرامات کے زور کے اوپر صداقت کو مانیں گے. آسمان سے یوں کتاب اتارو. بعض اوقات تو قرآن ایسا جواب دیتا ہے صاحب پوچھو نہیں، توحید میں بشاشت آ جاتی ہے.
یعنی اس کے متعلق 20 چیزیں اور جگہ آئی ہیں، جواب دیا. یہاں دیکھو، یہ مطالبہ کیا تھا یہودیوں نے کہ یہ کہتے ہیں. رسول سے کہا کہ یہ وہ یہودی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے کتاب اتارو. فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، تم سے تو اتنی سی بات انہوں نے کہی ہے آسمان سے کتاب اتارو. اپنے رسول سے تو اس سے بھی زیادہ بڑے مطالبے پیش کیا کرتے تھے. فقالو ارن اللہ جہرتن، کہا کرتے تھے خدا کو سچ میں سامنے بٹھا کے دکھاؤ گا. یہ تو وہ کرا ہوگا یہ گلج کیا ہوگا مار جھوٹیاں بات. میں نے کہا ہے نا کہ بعض اوقات تو قرآن ایسی عجیب بات، یعنی ان کی ذہنیت بتانا تھا کہ کیا ہے. تم سے تو یہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں، اپنے پیغمبر سے تو یہ اس سے بھی بڑی بات کہتے تھے. اوپر سے کتاب ہی نہیں مانگتے تھے، کہتے یہ تھے کہ خدا اوپر سے ہمارے سامنے آ کے یوں کھڑا ہو جائے پھر تو ہم خدا کو مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے. ہوا کیا؟ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، بظلمہم. ظلم کے معنی ہے نا کہ جو شے جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رکھنا. کتاب کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ عقل و فکر کو اپیل کرنے والی چیز. نبی کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ وہ خدا کی طرف سے یہ ایک ضابطۂ ہدایت لا کر اور اس پہ چلائے گا. سمجھنا یہ کہ یہ کرامات دکھاتا پھرے گا، شوق دے بازیاں دکھاتا گیا. ظلم کیسا کہا ہے قرآن نے. اس کی وجہ سے ایک گرفت آئی، کڑک آئی اس قوم کے اوپر، تباہ ہوئی. ہوا کیا؟ اس قسم کی توہم پرستیاں یا اس قسم کے مطالبات جو تھے ان کے کہ کرامات دکھائیے، کہا اس قوم کی ذہنیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ عزیزان من سوچئے، یہ بات ان یہودیوں کی نہیں ہو رہی. مطالبے جنہوں نے یہ کیے کہ اس قسم کے معجزے دکھائیے، وہ معجزات والی بات ختم ہو گئی تو کرامات تک اتر آئے. انہوں نے کیا یہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. ایسی واضح دلائل آنے کے بعد ان کی کیفیت یہ کہ وہ سامری نے ایک بچڑا سا بنایا، اس کے گلے میں ذرا سی کلا رکھی کہ ہوا اس میں جاتی تھی تو وہ سیٹی بجایا کرتا تھا یا آواز نکلا کرتی تھی، اور یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوگا. عقل و فکر جب معروف ہو جائے تو وہ خدا کو آپ نے سامنے دیکھنا تو ایک بار رہا، جب وہ نہیں نظر آتا تو اتنی سی چیز بھی ان کے سامنے کوئی کر دے نا، اسی کے اوپر ہی مان دے آتے ہیں، اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. صاحب وہ حضرت صاحب جو ہے وہ تو صاحب بڑی کرامات کے مالک ہیں. ہم نے دیکھا صاحب اس میں انہوں نے ہمارے سامنے یہ بالوں کو پکڑا اور یوں نچوڑا اور اس میں سے دودھ کے قطرے نکلائے. وہ بکری کا پکانا ہوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوئے ہیں گرویدہ. ستیرے نمبر جناب بڑے صحیح دفدہ پہ ہے. یعنی جب ذہنیت یہ قرآن ذہنیت کی بات کرتا ہے کہ اتنے بڑے مطالبوں سے نیچے اترتے ہیں تو پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ذرا سا خلاف معمول کوئی واقعہ سامنے آیا اور یہ سجدے میں گرے. عزیزان من کیا یہی حالت اس قوم کی نہیں ہو گئی ہوئی جنہیں قدم قدم پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں ذہنی اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا یہ قوم وہاں آتی ہے جہاں عقل و بصیرت کی بنیادوں پہ ذہن میں سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یا وہاں جاتی ہے یہاں عقل و بصیرت کے تمام سرچشموں کو مفلول کیا جاتا ہے؟ یہ ہر خانقاہ پہ جانا، یہ ہر قبر پہ جانا، یہ ہر فقیر کے یہاں جانا، یہ ہر صاحب کرامات کی باتیں ماننا، یہ ہر حضرت صاحب کے پاؤں جا کر چومنا، یہ کیا چیز ہے؟ گسالہ پرستی ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك. اگر وہ بات نہیں دکھائی گئی تو کوئی بات نہیں صاحب. ہم اسے پوچھ لیں من بعد ما جاءتهم البینات. کیا بات ہے، وہ اس قدر واضح دلائل و بصیرت کی چیزیں تمہارے سامنے آئیں اور اس کے بعد کیفیت تمہاری یہ ہے کہ اپنے سامنے تمہارے اس گسالے نے یہ بنایا تھا، اس نے سامری نے یہ بنایا تھا گسالہ، اور صرف اتنی بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ صاحب آواز کیسے نکل رہی ہے اور تم جھک گئے اس کے سامنے. کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے. وہ صاحب شرف انسان
کہ جس کے لیے کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، ساری کائنات تابع تصویر، وہ انسان پتھر اور چونے گج کی عمارت اور اس کے اندر ایک تھیما جنوں کہندے ہے نا، اس پہ جا کے سر جھکا رہا ہے، جس کے لیے کہا تھا کہ سارے ملائکہ نے اس کے سامنے سر جھکایا۔ یہ مسجود ملائک یہ جا کے پتھروں کے سامنے ان کا ساجد بنتا ہے، اس سے زیادہ بھی ذلت ہو جاتی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، کہا اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ صلاحیت ہے قوم میں، فعفونا عن ذلک، پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر ہم نے ایک موقع دے دیا ان کو۔ شاید ہندوستان کے مسلمان کو یہ تو شاید آخری موقع تھا جو پاکستان کی شکل میں ملا ہے۔ بنی اسرائیل کی داستان سے قدم بقدم ہماری داستان ملتی ہے عزیزان من۔ فرعون کی غلامی سے نجات کے بعد سینا کے صحراؤں کے اندر تو اس نے لا کے بتا دیا ہم، اور اب اگر کیفیت یہ ہے کہ ہم نے پھر 2 سالے اپنی پرستش کے لیے تراش لیے ہیں، ان کی شکلیں کی کچھ ہو، وضع قطع کوئی ہو، شاید اس کے بعد پھر وہ کیفیت ہو جو قرآن نے کہا تھا کہ موسیٰ اس قوم کو 40 سال تک ان صحراؤں کے اندر سرگرداں پھراؤ تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، اور یہ جو آنے والی نسل ہے اس کی تعلیم و تربیت کرو۔ اس کی تعلیم صحیح کی تو اس نے ایک جھٹکا مارا، وہ سرزمین جس کے متعلق کہا تھا کہ ان کے نام ہم نے لکھ دی ہے، اس قوم کے نصیب میں نہ ہوئی، انہوں نے آ کے یہ کچھ لیا، یہ تھا فون ازاد۔ اور ہم تو آنے والی نسلوں کی بھی تربیت جو ہے وہ نہیں کہا، وہ ہم سے بھی غیر گزری قومیں ہیں۔ فون ذالک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، بڑی کھلے ہوئے دلائل دیے تھے۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا، وہ آئے تھے تو ایک عہد و پیمان کر کے، پاکستان بننے کے ساتھ یا اس سے پہلے دیکھیے ہمارے عہد و پیمان کو، ہم اس سرزمین کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں تیری بادشاہی کا تخت جلال بچھے، تیرے قوانین کی حکومت ہو، ہم اس کے تابع چلے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک طرف طور جیسی ایک آہنی دیوار ان کے پیچھے حفاظت کے لیے کہ ادھر سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، حفاظت کا سامان دیا، وہاں ان سے عہد و پیمان لیا، کہا یہ کہ یہ نئی سرزمین، یہ نئی مملکت تمہیں دی جا رہی ہے، اس میں تم قدم رکھو، اس کے لیے ادخل الباب سجدا، قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم کر دیں گے کام کرتے ہوئے، یہ مقصد تھا۔ کہا ہم نے انہیں کہ اخلاقیات کی یا ضوابط یا پابندیاں، آزادی نام ہے ان پابندیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، کہا کہ ان سے تجاوز نہ کرنا، ان سے سرکشی اختیار نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں شروع میں کہیں، ہفتے میں 1 دن ناغہ کر لیا کرو، سوچو تو صحیح، یعنی کون سی ایسی قیامت ربا پابندی ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ناغہ ہوتا ہے وہ ناغہ ہوتا ہے، دروازہ جو ہوتا ہے بازار کی طرف اسے بند رکھنے کا، پچھلی طرف کی کھڑکی جو ہے اسے کھلا رکھا جاتا ہے۔ کہا تھا کہ 1 دن ناغہ کر لیا کرو۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں بھی چور بازاری کیا کرتے تھے سب۔ فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ وہی قوم تھی جو ابھی کل یہ قسمیں کھا کے آئی تھی کہ ہم تیرے قانون کے سامنے جھکیں گے، کیفیت ان کی یہ ہوگی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتا یہ جرائم تھے ان کے، وہ عہد و پیمان انہوں نے توڑا، خدا کے قوانین سے انہوں نے سرکشی برتی، حق بات کہنے والے جو تھے انبیاء ان کو ناحق انہوں نے قتل کیا۔ جب بھی کوئی ان سے کہا کہ بھائی سمجھ سوچ کی یہ بات ہے، اسے سنو، کہا جاؤ بابا، ہمیں سب معلوم ہے،
ہمارے پیالے بھرے ہوئے ہیں، اس میں ایک پانی کا قطرہ اور نہیں پڑ سکتا، ہمارے دل غلافوں کے اندر ہیں اور کچھ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری بات جو ہے یہ کہہ گئی۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، ان کا یہ انکار تھا جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ قوم ایمان لائے گی، شاید ان میں سے کچھ ایسے نکل آئے جو ایمان لائے، ورنہ ان سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ عزیزان من، سورہ نساء کی آیت 155 تک ہم آ گئے، 156 سے آگے لیں گے اور اس کے بعد مضمون بھی دوسرا شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیدائش اور رفع الی السماء کا جو باب ہے، وہاں سے بات اب یہ شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،